اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر 1971 کی جو جنگ ہے اس کے اندر پاکستان کا فوج کا ساتھ دینے والوں کو رضاکاران کا نام دیا جاتا ہے، اور حسینہ واجد نے کہا ہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ رضاکاران کر رہے ہیں بیسکلی سارے اسٹوڈنٹس کو یہ ٹیگ کر دیا گیا ہے کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان مخالف ایک سینٹیمنٹ بھی رکھتی ہیں، حالانکہ پاکستانی بنگلہ دیشیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن ود احسان۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی میڈیا اس وقت جو بنگلہ دیش کے حالات ہیں اس کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سے شیخ حسینہ نے جو اسٹوڈنٹس تھے کوٹا سسٹم کے خلاف جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو رضاکار بولا۔ رضاکار وہ تھے جو 1971 میں جب یدھ ہو رہا تھا کچھ لوگوں نے پاکستانی افواج کا ساتھ دیا تھا، اس کو رضاکار یعنی غدار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ غدار تو نہیں ہیں، یہ تو محب وطن بنگلہ دیشی ہیں۔ لیکن اس کو جیسے ہی شیخ حسینہ نے کہا کہ یہ تو رضاکار ہیں، پھر ان کے اندر ایک غصے کی نئی لہر پیدا ہوئی، اور اس کے بعد بہت بڑا جو چھوٹا احتجاج تھا بہت بڑا احتجاج میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کی ایک رپورٹ ہے، ARY نیوز پاکستان کا بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اور اس کے مطلب نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر انیکا نثار ہیں، وہ فیمیل اینکر ہیں، وہ اس کے اوپر بات کر رہی ہیں، کمپیریزن بھی کر رہی ہیں۔ آئیے ویورز، میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر جو بات ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کریں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں۔ لیں جی، ویڈیو دیکھیے گا، آخر تک جڑے رہیے گا۔ 3 2 1 اینڈ کیو نیبرہڈ میں نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف بنگلہ دیش نے جو کوٹا تھا ان لوگوں کا جنہوں نے 71 کی وار میں پاکستان کے خلاف لڑا تھا، یعنی obviously کہیں نہ کہیں somehow the اندر انڈیا کا ساتھ بھی ہوگا ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے بچوں کو کوٹا اس قدر دیا ہوا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج ہوتے رہے۔ اور ابھی اس ٹائم پر سپریم کورٹ کی طرف سے ان کا ایک فیصلہ آیا، اس کے بارے میں بات کروں گی۔ لیکن بنگلہ دیش کے اندر 71 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریاں دینے کے حوالے سے جو 30% کوٹا تھا اس کے خلاف گزشتہ کئی سے طلبہ کا احتجاج جاری تھا۔ بنگلہ دیش میں 5 روز سے جاری پرتشدد مظاہرین کے اندر اموات کی تعداد 130 سے زیادہ ہو گئی ہے، کہیں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 150 کے قریب یہ اموات ہو چکی ہیں۔ احتجاج پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بچے ہیں، یہ نہتے سٹوڈنٹس ہیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ اور ٹیکسٹ میسیجز سروسز کو جمعرات سے معطل کیا ہوا ہے۔ کوٹا سسٹم کے مخالف جو طلبہ ہیں ان کی پولیس اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں 56% حصہ کوٹے میں چلا جاتا ہے، جس میں سے 30% سرکاری نوکری ہیں۔ 1971 کے اندر جنگ لڑنے والوں کے بچوں جو بیسکلی ہیں ان کی 10% خواتین اور 10% جو مخصوص اضلاع ہیں ان کے رہائشیوں کے لیے مختص ہے۔ سرکاری نوکریوں کے اندر کوٹا سسٹم 2018 کے اندر ختم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ملک میں اسی طرح کے مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ بٹ گزشتہ ماہ ہائی کورٹ نے سرکاری نوکریوں میں 1971 کی جنگ میں لڑنے والوں کے بچوں کے لیے 30% کوٹا بحال کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ حسینہ واجد کی رواں مالی سال مسلسل چوتھی مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد جو ہے یہ سب زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر 1971 کی جو جنگ ہے اس کے اندر پاکستان کا فوج کا ساتھ دینے والوں کو رضاکاران کا نام دیا جاتا ہے، اور حسینہ واجد نے کہا ہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ رضاکاران کر رہے ہیں بیسکلی سارے اسٹوڈنٹس کو یہ ٹیگ کر دیا گیا ہے کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ ہے، یعنی یہ وہی شیخ حسینہ واجد ہیں جو کہ بڑا بڑھ کے مودی کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتی ہیں اور پاکستان مخالف ایک سینٹیمنٹ بھی رکھتی ہیں، حالانکہ پاکستانی بنگلہ دیشیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جرمنی کے اندر پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے اس کے باہر افغانستان کے افغانیوں نے احتجاج کیا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے۔ جرمنی نے جو ہے وہ 2 لوگوں کو اپریہینڈ کر لیا اور باقیوں کے حوالے سے تفتیش جاری ہے۔ اس کے اوپر ہمارے موفا نے بھی جرمن سفارتکار کو بلایا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ یہاں افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اس کے اندر آپ کو انڈیا کے کہیں نہ کہیں ٹینٹیکل ضرور نظر آئیں گے۔
जाएंगे। सो इस तरफ भी ज़रा गौर कीजिएगा कि जैसे ही पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर थोड़ा मुतज़लज़ल होता है या कमज़ोर होता है या कोई इश्यूज़ आते हैं, बैरूनी क़ुव्वतें उसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी करती हैं, लगातार इस्तेमाल करती हैं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं इंडिया के हाथ नज़र आते हैं। इसी हवाले से हमें ज़रा चौकन्ना रहना होगा। मुल्क अपना ही है, कहीं हमने जाना नहीं है, हमें ज़रा चमन अपना ही है, चौकन्ना अपने हाथों से रहना ना जला होगा, बैठे। ये कह रही हैं जी। अब अच्छा, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले मेरा आपसे एक सवाल है। बताइएगा कि जो मोबाइल डाटा सर्विस है, इंटरनेट, वो अब बांग्लादेश में पहले तो तकरीबन 1 वीक से ये मुअत्तल है, सर्विस ऑफ किया हुआ है। क्या वो एक्टिव हो चुका है? क्या वो सर्विसेज बहाल हो चुकी हैं मोबाइल डाटा की, मोबाइल के ऊपर? क्योंकि मैं इंटरनेट के ऊपर देख रहा था कि 60%, लगभग 60% हमारे कुछ बांग्लादेश से दोस्त हैं, वो भी हमें बताते हैं कि वो मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए ही वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो फिर 40% है वो लोग हैं जो PTCL, जिस तरह पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, इसी तरह बांग्लादेश में भी ब्रॉडबैंड है, तो वो 40% लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताइएगा कि क्या अभी तक मोबाइल डाटा है वो सर्विस बहाल हुई हैं या नहीं हुई, अभी भी मुअत्तल हैं, डिस्कनेक्टिविटी शो हो रही है? तो खैर, अब ये इस वीडियो की तरफ आते हैं जी, जो ये बात कर रही थी। देखें, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि जो कोटा सिस्टम के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है, उसके ऊपर मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुकूमत से भी गलती हुई है। अगर शुरू में ही हुकूमत मान लेती तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होना था, ना ही इतनी ज़्यादा अमवात होनी थी। अब देखें, 200 से ज़्यादा बताया ये जा रहा है कि लोगों को मार दिया गया। अबू सईद उबैदा, क्या नाम है उस लड़के का यार, जिसने इस तरह से बाजू खोल लिए थे और उसको सीधे फायर मारे गए, बेचारे को शहीद कर दिया गया। यानी इस तरह वो कौन थे यार? आप बांग्लादेशी थे ना, कोई बाहर से एजेंट थोड़े ही आ गए थे, हैं तो वो बांग्लादेशी थे। तो मिल बैठ के उनके साथ आपने मसले को हल कर लेना था, बजाय इसके कि लोगों को मारते। और फिर अच्छा, उसमें बताया जा रहा है कि एक छात्रू लीग भी है, वो अवामी लीग की है, स्टूडेंट्स विंग है, उन्होंने भी अटैक किया स्टूडेंट्स के ऊपर जो प्रोटेस्टर थे, उसके हक में कि अवामी लीग के खिलाफ भाई आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। कुछ खबरें ये भी निकल कर सामने आ रही हैं, तो इसके बारे में भी आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वक्त क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, सूरत हाल क्या है, बेहतर हुई है? बताया ये जा रहा है कि अफवाज सड़कों पर मौजूद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, अब कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं। बताइएगा जी, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।